بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ماہ مبارک، ماہ شعبان المعظم، اس ماہ کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور وہ رات بھی قریب ہے کہ جو رات بخشش کے لیے بنائی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنی میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن بخشش کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان، جو اسلام کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہی نہیں۔ اور یہ اتنا زیادہ ضروری ہے ایمان کہ ہر چیز کا درجہ دوسرے نمبر پر، لیکن اس ایمان کا درجہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے ایمان۔ یعنی کہ اگر آپ نے یہ مان لیا، کسی بندے نے یہ مان لیا اور یہ کہہ دیا اپنی زبان سے، دل میں اس کی تصدیق کی، گویا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کو رب کی قسم جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر پکڑائے گا، اور وہ رجسٹر ہوگا گناہوں کا۔ اللہ فرمائے گا لے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس کو کھول اور پڑھ۔ اگر تو اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہے جو تو نے نہ کی ہو تو پھر تو ہمیں بتا سکتا ہے، ہم ظلم کسی پر نہیں کرتے۔ وہ بندہ اپنے گناہوں کا رجسٹر لے گا، کھول کر پڑھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ تو سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اتنا ہی نہیں، یہ دوسرا بھی لے، تیسرا بھی لے، چوتھا، 10واں، 15واں، 50واں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے ہاتھ میں تھمائے گا، اور وہ کھول کھول کر پڑھے گا اور کہے گا یا اللہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اگر کوئی غلطی وہ لکھی ہو جو تو نے نہ کی ہو تو بتا، ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ کہے گا نہیں یا اللہ یہ تو سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا بھائی میزان لے آؤ، ترازو لے آؤ، اس پر اس کے گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے کے اندر رکھو۔ ایسے ہی ہوگا، ترازو آ جائے گا، 2 پلڑے ترازو کے ہوتے ہیں نا، بیچ میں لگی ہوتی ہے ڈنڈی اٹھانے کے لیے، تو ایک پلڑے پر اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے جس پلڑے میں وزن رکھا جائے تو وہ تو زمین سے لگ جاتا ہے نا، 99 رجسٹر ہوں گے اس بندے کے، تو اس کی وزن کا اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایک پلڑا بالکل زمین پر لگا ہوگا اور ایک پلڑا ہوا کے اندر ہوگا، کیونکہ اس پہ وزن ہی کوئی نہیں۔
اچھا ترازو کے اندر اگر ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے 1 پاؤ وزن اور دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے من وزن، تو پھر وہ جو من وزن والا ہوگا وہ زمین پر لگا ہوگا، پاؤ والا اوپر ہوگا۔ لیکن اچانک اس پلڑے پر رکھ دیا جائے پاؤ والے پر 2 من وزن، تو پھر یہ 1 من وزن والا پلڑا اوپر آ جائے گا، 2 من والا نیچے چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اچھا بھائی اس کی نیکی کے بھی تو کچھ ہوگا نا، وہ بھی لے آؤ۔ اس کے نیکی کا ایک کارڈ ہوگا چھوٹا سا، بس۔ اللہ فرمائے گا ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر، دوسرے پلڑے کے اندر اس کی نیکیاں بھی رکھو، یہ جو کارڈ ہے چھوٹا اس کو بھی رکھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت دوسرے پلڑے کے اندر اس کا نیکی والا چھوٹا سا کارڈ رکھا جائے گا تو وہ جو نیکی والا پلڑا ہوگا دھڑام کر کے نیچے آئے گا اور یہ گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا نا۔ اب تو اس پر لکھا کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھائی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں، اپنے عقیدوں کو درست رکھا کرے گا۔ تبھی ہم کہا کرتے ہیں اعمال میں کوئی کسر لگ جائے اللہ معاف کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اگر ایمان کے اندر کسر لگ گئی اور ایمان سے بندہ چلا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کا کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ آہا درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی وسلم۔ درود شریف کا موقع ملے تب بھی دیوانہ وار ہو کے پڑھنی چاہیے۔ ہمارے پاس تو وظیفہ ہی صرف یہ ہے، ہمارے حضرت صاحب قبلہ پیر طریقت حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اگر کوئی بندہ آتا نا حضور یہ پریشانی ہے تو یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، آپ کچھ نہیں فرماتے، فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ تو پریشانی جانے اور مصطفیٰ کملی والے درود شریف کا موقع ملے نا تو دیوانہ وار ہو کے پڑھا کرو۔ ایک بار پڑھ نہیں لیجیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی میرا تمہارا تو ایمان یہاں تک ہے نا، دیکھیے شب برات کا مہینہ چل رہا ہے، آنے والی ہے وہ رات بخشش والی، ہمارا تو ایمان یہاں تک ہے آقا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ڈری، آقا مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام پڑھیے صلی اللہ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان پہلی ایمان بنیاد ہے اور ایمان پہلے نمبر پر ضروری ہے، اس کے بغیر اعمال نہیں، اور دوسرے نمبر پر ہیں اعمال۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے نا، ساتھ نیک اعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو مثال ایک جگہ سن لیجیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان آپ نے سمجھ لیا، اب دوسرے نمبر پر کیا ضروری ہے؟ نیک اعمال۔
ایماندار تو ہم ہیں اس کے فضل سے، اعمال بھی تو درست ہونے چاہیے نا. یہ ویسے ہی اعمالوں کا مہینہ ہے، یہ ویسے ہی توبہ کا مہینہ ہے، تو اعمال کس طرح درست ہوں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ہمارے ہاں، نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا. سرکار کچھ چاہتے بھی تو تھے نا ہم کس طرح بنے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیسا بنانا چاہتے تھے؟ کچھ حدیث مبارکہ میرے پاس ہیں، اگر آپ سماعت کر لیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اعمال درست کرنے کی، آپ کو بھی توفیق دے. رب کی قسم ہے دنیا اور آخرت کے اندر بیڑا پار کرانے والے میرے مصطفیٰ سرکار ہمیں سب کچھ بتا کر گئے ہیں کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا اور ایسا کرو گے تو وہ ہوگا. اعمالوں کی اصلاح کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے جریر بن عبداللہ البجلی، اور یہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ امت مصطفیٰ کا ان کو یوسف کہا جاتا تھا. بڑے خوبصورت صحابی. وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. جو اللہ کے بندوں پر، اس کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا پھر اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرتا. یعنی ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا کہیں ہم لڑاکو تو نہیں ہو گئے، بات بات پہ اللہ کی مخلوق سے لڑ تو نہیں پڑتے. وہ مخلوق پھر ہمارے رشتہ دار لگتی ہو یا ویسے ہی کوئی مخلوق ہو اللہ کی، لیکن مخلوق تو اللہ کی ہے نا. اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار بڑا ہے. 70 ماؤں کا پیار ایک طرف اور اللہ کریم کا اپنی مخلوق سے پیار ایک طرف. تو ہم کہیں لڑاکو تو نہیں ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہم بندوں پر رحم ہی نہیں کرتے، تبھی اللہ کریم بھی ہم پر رحم نہیں کرتا. آج کئی قسم کی لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں. کیونکہ وہ بندوں پر رحم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم نہ کرنے کی وجہ سے ان پر رحم نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے رحم عورت کے پیٹ کے اندر، جس سے پھر رشتہ داریاں بھی بنتی ہیں، نسل چلتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں، جو بندہ ان رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تعلق اپنے عرش کے ساتھ بھی توڑ دیتا ہے. یعنی اس کا تعلق، اس رحم کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور سرکار نے فرمایا جو بندہ ان رشتہ داریوں کو توڑتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا تعلق عرش کے ساتھ بھی توڑ دیتا ہے. اس کی اللہ کی رحمت اس بندے کے قریب نہیں آتی. رشتہ داریاں بنا کے رکھنی چاہیے. ایک اور حدیث شریف سن لیجیے. سبحان اللہ ہی تمہاری ہے. شاید ہی مجھ جیسے بندے چاہتے ہوں کہ اعمالوں کی کوئی اصلاح ہو. کیوں ہمیں کھلی چھٹی دے دی جائے نا بھائی. ہاں لیکن دیکھیے یہ جو زندگی ہے بار بار نہیں ملتی، وقت بھی بار بار نہیں ملتا. اب دیکھیے جو گزر چکا ہے وہ گزر گیا. مثال آپ ابھی بھی اندازہ لگائیں نا، آپ لوگ بھی جمعے کے لیے اٹھے، نہائے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مسجد کے اندر آئے، کوئی پہلی صف میں بیٹھا، کوئی آخری صف میں، کوئی یہاں کوئی وہاں. اب جو آپ وہاں سے چلے تھے، صبح اٹھے تھے، وہ سارا کچھ تو خواب ہی ہو گیا نا، ہمارے ہاتھ میں نہیں، خواب ہو چکا. جو آنے والا ہے، جو جمعے کے بعد ہوگا، اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو کیا ہوگا. تو گھڑی تو یہی والی ہے نا جو ہمارے پاس ہے، گھڑی تو یہی والی ہے نا جو ہمارے پاس ہے. تو اصلاح کے لیے اور کوشش کے لیے گھڑی صرف اور صرف یہی ہے جو تیرے اور میرے پاس ہے. اگر اس کے اندر کامیابی مل گئی، رب کی قسم ہے کوشش کر، سرکار کے نقش قدم پر چل، رب کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی.
اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں اس کی تھیں، اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیجیے، بھوک کا سوال ہے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، میں نے اس کو دے دی عورت کو۔ اس عورت نے خود نہیں کھائی، اس کھجور کے کیے 2 ٹکڑے، ایک اپنی اس بچی کو دیا، ایک اس بچی کو دیا۔ دونوں بچیوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی۔ امی جان فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ عورت خود بھوکی تھی لیکن اس نے خود اپنی بھوک نہیں مٹائی، بچیوں کو دے دی اور سلام کی اجازت لی، چل دی۔ جس وقت آئے نا سرکار میرے گھر، امی جان فرماتی ہیں میں نے ساری بات نبی کریم علیہ السلام کو سنائی۔ آقا، وہ عورت خود بھی بھوکی تھی لیکن اس میں اپنی بھوک کا ہی خیال نہیں تھا، بچیوں کا زیادہ خیال تھا۔ اس نے آدھی آدھی کھجوریں نہ دونوں بچیوں کو دے دی۔ آقا، یہ سارا ماجرا میں دیکھتی رہی، میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ سن، جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کرے، جب وہ بالغ ہو جائیں ان کی شادی کرے۔ جو بندہ یہ کام کرے گا نا، کل قیامت ہوگی، محشر کا میدان لگے گا، جنت سجے گی، تو میں مصطفیٰ علیہ السلام اور وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت کے اندر ایسے ہوں گے ملے ہوئے، یعنی ان دونوں انگلیوں کے درمیان جس طرح کوئی انگلی نہیں، سرکار فرماتے ہیں بچیوں کی خدمت کرنے والا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کل قیامت کے دن میں مصطفیٰ کے پڑوس کے اندر ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے یار، جنت آج ہر کوئی جنت کے لیے محنت کر رہا ہے، جو کر رہا ہے، جس کو توفیق دی ہے وہ جنت کے لیے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں۔ روزے، رمضان شریف کا مہینہ آئے گا انشاءاللہ، روزے کیوں رکھیں گے؟ جنت مل جائے۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یا کوئی خیرات کریں گے، کس لیے؟ جنت مل جائے۔ اور جنت تو تیرے گھر کے اندر ہے، اگر تمہارے گھروں کے اندر بچیاں ہیں تو وہ تو جنت تمہارے پاس خود موجود ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، جنت ہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت تو ملے گی ملے گی، جنت کے اندر میرا پڑوس بھی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو اونچی آ جائے۔ اچھا، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا کیا ہے، درود شریف آواز سے بلند۔ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا کیا ہے، وہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، خدمت کا کام کرتے ہیں لوگوں کی، یعنی بیوہ عورتوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے وہ کام کیا کرتے ہیں ویلفیئر کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسکین کے لیے اور بیوہ عورتوں کے لیے کماتا ہے، یعنی کماتا اس لیے ہے کہ میں ان پر خرچ کروں گا، اپنی کمائی بیوہ عورتوں پر یا پھر مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد کا یعنی جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جہاد آسان ہے، تلوار لے کر میدان کے اندر اترنا، اترنے سے پہلے بیوی بچوں سے اس طرح ملنا کہ بس آخری وقت ہے، پتہ نہیں واپسی نصیب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اور پھر تلوار بازی کرنا،
اپنے آپ کو بچانا بھی صحیح، اس کو مارنا بھی ہے کافر کو جو سامنے ہے، اور پھر پتہ نہیں اس کی زد میں وہ آ جائے کہ اس کی زد میں وہ آ جائے، کچھ نہیں بھروسہ زندگی کا، یہ آسان کام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجاہد کا کام آسان نہیں، جہاد کرنے والے کو اللہ بڑا ثواب عطا کرتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر بیوہ عورتوں کے لیے مسکینوں کے لیے کمائے کہ ان پر خرچ کروں گا، اپنا مال ان پر خرچ کرے گا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے جو الفاظ ہیں حدیث کے، حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہے پتہ نہیں سرکار نے یہ بھی کہے ہیں یا ہو سکتا ہے نہ بھی کہے ہوں، الفاظ اسی سے ملتے جھلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسکینوں کے لیے کمائے، جو بندہ اپنا مال یتیموں پہ خرچ کرے، سرکار نے فرمایا وہ بندہ ایسے ہے اس بندے کی طرح ہے کہ جو بندہ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، یہ بھی آسان کام نہیں۔ میں پوچھتا نہیں، لیکن یہ اعمال کا تعلق اس سے ٹھنڈے دل سے سوچ کر اپنے دل میں ہی جواب دینا، کس کس کو توفیق ہے تہجد کی؟ جو بندہ تہجد پڑھتا ہو آپ میں سے، دل میں ہی جواب دیں اپنے۔ مشکل ہے نا، بڑی مشکل۔ تہجد کیا ہے؟ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب آپ سو جائیے۔ سونا تہجد کے لیے شرط ہوتا ہے، اور رات کی کسی پہر میں آپ کی آنکھ کھلی فجر سے پہلے، آپ وضو کریں، 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ سرکار پر تو یہ 2 رکعت یعنی تہجد فرض تھی، ہم مسلمانوں کے لیے سرکار کی امتیوں کے لیے نفل جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت آپ پڑھ لیں، اس کے بعد چاہیں تو دوبارہ بھی سو جائیں اگر فجر میں ٹائم ہے، یا چاہیں تو فجر ہو گئی ہے تو آپ فجر کے لیے چلے جائیں، بس یہ 2 رکعت تہجد ہے۔ یہی پڑھنا کتنا مشکل ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور وہ بندہ کیسا ہوگا جو ساری رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک نفل ہی نفل، نماز ہی نماز، نماز ہی نماز، نماز ہی نماز، وہ کتنا مشکل کام ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، سرکار نے فرمایا ساری رات سوتا بھی رہے، رب کی قسم ہے اس کو گھر بیٹھے اس بندے کا ثواب ملے گا جو بندہ ساری رات عبادتیں کرتا ہے۔ اس بندے کا ثواب ویسے ہی تو لے لے، بس یہ والا کام کر کے کہ مسکینوں پر خرچ کرے۔ آہا، اور سرکار رب کی قسم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اور یہ سرکار نے بولا ہے رب کی قسم اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، کیونکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرکار تو میرے محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اللہ نے فرمایا میں ان کی طرف وحی فرماتا ہوں، اس کے بعد یہ اپنی زبان کھولتے ہیں۔ تبھی تو کس نے ترجمانی کی ہے کہ میرے نبی کی زبان میرے واسطے قرآن، کہ میرے نبی کی زبان میرے واسطے قرآن، 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 اور کسی اور کا بیان اچھا لگتا ہی نہیں، اور کسی اور کا بیان اچھا لگتا ہی نہیں، اور کسی اور کا کلام اچھا لگتا ہی نہیں۔
ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، ہے ذوق آپ کا؟ یہ ہے مہینہ اعمالوں کی اصلاح کا، اور یہ ہے میرے مصطفیٰ کے فرمان، عمل کرتا جا اتنا ہی جنت کے قریب ہوتا جا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے مومن ہیں، سرکار نے فرمایا جتنے مومن ہیں ایمان والے، یہ اس طرح ہیں کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، بندے کا جسم پورا سر سے لے کر پاؤں تک۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے ایمان والے محبت کرنے میں، پیار کرنے میں، الفت کرنے میں اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ نہ سوئی ہو، پورا جسم درد کرتا ہے کہ نہیں؟ جسم کا ایک حصہ سر، اس میں درد ہو تو کیا خیال ہے پورے درد کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار، اونچی کہہ لو، ہوتا ہے نا؟ جسم کے کسی حصے میں درد ہو وہ درد جسم پورا کا پورا محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے محبت کرنے کے اندر، پیار کرنے کے اندر ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر کسی بندے کو، مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا مومن بھائی بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آج ہمیں دوسرے اپنے پڑوسی بھائی کی یا ویسی مسلمان بھائی کی جو خواہ کسی شہر میں رہتا ہو تکلیف محسوس نہیں ہوتی نا، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہے ہم ایمان کے کس درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ ضائع تو ایمان کفر سے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس بندے کی تکلیف تمہیں محسوس نہیں ہو رہی نا، تو اس فرمان کے مطابق سرکار کے اپنا احتساب کر صحیح کہ ہم ایمان کے کس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی، اسے تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ شان بخشتا ہے، دوسرا مومن تکلیف کے اندر تڑپ حیدرآباد میں رہا ہو تو دوسرا کراچی والا مومن رب کی قسم اس کی تکلیف دیکھ کر بھی تڑپے ہے۔ یہ ہے ایمان، اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آگے حدیث طویل ہیں، میں چاہتا ہوں جتنا سبق پڑھا ہے اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اس کو آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔